بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصية توصون بها أو دين. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آخر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، کہ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضوابط بنائے ہیں، تو تم اس میں یہ ہرگز مت سوچنا کہ فلانے کا اللہ نے اتنا حصہ کیوں بنا دیا، یا فلانے کو اتنا حصہ وراثت میں کیوں دیا گیا اور اس کو اتنا کم کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مصلحت کا ٹھیک علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حصہ مقرر فرما دیا ہے وہی اس کے مناسب ہے۔ اس کے بعد آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے حصے ایک دوسرے کے مال میں کیا ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلے اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حصہ اس کے مرنے والی بیوی کے سلسلے میں کتنا ہوگا اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے مال میں شوہر کا کتنا حصہ ہے اس کی دو صورتیں بیان فرمائیں۔ ایک یہ ہے کہ جس عورت کا، جس بیوی کا انتقال ہوا، اس کے کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا ہو نہ لڑکی، نہ اس شوہر سے، یا اگر اس شوہر سے پہلے اس نے کسی اور مرد سے شادی کی ہو، اس کے کوئی اولاد ہی نہ ہوئی ہو، گویا کہ لا ولد، دنیا سے عورت چلی گئی، بس اس کا شوہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی صورت میں کل مال کے ترکے میں سے آدھا حصہ وہ مرنے والی عورت کے شوہر کو ملے گا۔ وَلَكُمْ نصف کہتے ہیں آدھے کو، لیکن یہ صورت تب ہے جب کہ اس عورت کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اولاد نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اسی صورت میں ملے گا جب کہ مرنے والی عورت کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو، اس نے کوئی وصیت نہ کی ہو۔ اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، یا اگر وصیت کی ہے تو وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے تو اس مال کا آدھا حصہ اگر اس عورت کے کوئی اولاد نہیں ہے، شوہر کا حصہ ہے، اور بقیہ آدھے میں دیگر ورثاء شریک ہوں گے۔ مثال کے طور پر مرحومہ کے دیکھا جائے گا کہ والدین ہیں
یا بھائی بہن ہیں، اگر والدین ہیں تو کل اس کی صورتیں بیان کر دی گئیں کہ ان کو اتنا ملے گا، بھائی بہن ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے ملے گا، یعنی اگر ماں باپ زندہ ہیں تو بقیہ آدھے میں وہ شریک ہوں گے، اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو دیکھا جائے گا کہ مرحومہ کے بھائی بہن ہیں، پھر وہ اس اعتبار سے جو شرعی ضابطہ کل بیان کیا تھا اس میں ان کو حصے دار ہوں گے۔ بہرحال پہلی صورت یہ ہے کہ اگر عورت کے کوئی اولاد نہیں ہے، شوہر ہے تو شوہر کو آدھا اور بقیہ آدھا اس کے ماں باپ اگر ہیں تو ان کو، اگر ماں باپ نہیں ہیں تو بھائی بہنوں کی طرف منتقل ہوگا۔ اور اگر اولاد ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اللہ نے فرمایا کہ مرحومہ کے اولاد ہے اور اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا موجودہ شوہر کو مرحومہ بیوی کے مال میں سے قرضے کو ادا کرنے کے بعد، وصیت کو ادا کرنے کے بعد چوتھائی حصہ ملے گا، اور بقیہ 3/4 وہی دوسرے ورثاء کو جائے گا، یعنی اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ نہیں ہیں تو بھائی بہنوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ تو وہ صورت تھی کہ جب اس کے اولاد تھی، یعنی عورت کے یا تو اس شوہر سے ہو یا اگر اس نے پہلے شادی کی تھی، پہلے شادی کے نتیجے میں اگر کوئی اولاد موجود ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو کل مال کا 1/4 اور بقیہ 3/4 کو اس کے دیگر ورثاء میں یعنی اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا یا ماں باپ کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ صورت بیان فرمائی کہ اگر انتقال ہو رہا ہے شوہر کا اور بیوی موجود ہے تو اس کی بھی 2 ہی صورتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اس شوہر کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی۔ اگر اس شوہر کی اولاد نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مرنے والے شوہر کے ترکے کا 1/4 حصہ بیوی کو ملے گا، اور اگر بیوی 1 یا 1 سے زائد ہے تو وہی 1/4 حصہ 2 بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا، اگر 2 ہیں، اور اگر 2 نہیں ہیں 1 ہی ہے تو وہی پورے 1/4 حصے کے مالک ہوگی۔ اور اگر بچے موجود ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر شوہر نے اولاد چھوڑی ہے، خواہ وہ اولاد اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے، تو ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور وہ 8واں حصہ اگر 1 بیوی ہے تو تنہا مالک ہوگی، اگر 2 یا 3 بیویاں ہیں اور مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے تو وہ 8واں حصہ متفرق بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ اور یہ تقسیم وراثت، مرنے والے کے مال کی تقسیم ہر چیز میں ہوگی، یعنی اگر اس نے زیور چھوڑا ہے، مکان چھوڑا ہے اور روپیہ پیسہ نقدی چھوڑا ہے، سب ترکے میں شمار ہوگا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ میت کے بدن کے جو کپڑے ہیں وہ بھی ترکے میں شامل ہوں گے، حتیٰ کہ اگر ایک سوئی بھی ہے وہ بھی ترکے میں شامل ہوگی، اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں واضح رہے کہ اگر مرنے والے عورت کا یا شوہر کا اگر انتقال ہو رہا ہے اور اس شوہر نے ابھی تک اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا تھا اور عورت نے وہ مہر معاف بھی نہیں کیا تھا، تو وہ مہر بھی قرضے میں شمار ہوگا، لہذا شوہر کے انتقال کے بعد
جو کچھ مال بچا ہے پہلے اس میں سے جس طرح قرضہ ادا کیا جا رہا ہے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے مہر ادا کیا تھا یا مہر ادا نہیں کیا تھا۔ اگر مہر ادا نہیں کیا تھا تو مال میں سے سب سے پہلے اس عورت کو مہر دیا جائے گا، اور اگر اس مہر کے دیے جانے میں شوہر کا سارا مال بھی لگ جائے تو لگا دیا جائے گا، کیونکہ مہر بھی ایک طرح کا قرضہ ہوا کرتا ہے۔ مرد کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر ادا کرے۔ یہاں ہم پھر اس مسئلے کی وضاحت کر دیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ اگر وصیت ہے تو وصیت کو نافذ کرو، اگر قرضہ ہے تو قرضے کو ادا کرو سب سے پہلے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے بیان فرمایا، قرضے کو بعد میں، حالانکہ اصول یہ ہے کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا پھر وصیت نافذ ہوگی، جبکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے بیان فرمایا، قرضے کو بعد میں، اس لیے کہ دیکھیں قرضہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطالبہ کرنے والا آدمی کھڑا ہو جائے گا، اور وصیت یہ ایک احسان ہے مرنے والے کے اوپر کہ اس کی طرف سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کو پہلے بیان فرما دیا، اور قرض دار تو اپنا قرضہ کسی بھی طرح سے وصول کریں گے۔ یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت کہ دیکھیے وصیت جو نافذ ہوتی ہے وہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں نافذ ہوگی، یعنی جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ماں باپ ہوں، شوہر ہو، بیوی ہو، وصیت ان کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس وصیت کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ وارثوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بیان فرما دیا، اور جن کا حصہ قرآن میں متعین کر دیا، پھر وصیت ان کے بارے میں بیکار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق بیان فرما دیا اور اس کو دے دیا، لہذا کسی وارث کے حق میں، اللہ کے نبی نے فرمایا وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں ہے۔ بیٹے کو تو اتنا ہی ملے گا، باپ کے انتقال کے بعد جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ باپ اگر یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد، باپ اپنی زندگی میں بیٹے کو جو چاہے دے دے، وہ وصیت نہیں ہوتی ہے، وہ ہدیہ ہوتا ہے، باپ مالک ہے۔ یہ بات چل رہی ہے تقسیم وراثت کی، یعنی باپ اگر اپنی زندگی میں یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری وصیت ہے کہ میرا تہائی مال میرے فلانے بیٹے کو دے دیں، تو وہ یہ وصیت کرنا باطل ہے، اس لیے کہ وصیت وارثین کے حق میں نہیں ہوتی۔ وصیت جو نافذ ہوگی غیر وارث، مثال کے طور پر مرنے والے نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرا اتنا مال کسی خیر کے کام میں لگا دینا، مسجد میں لگا دو، کوئی سرائے بنوا دو، کوئی میرے لیے صدقہ جاریہ کر دینا، تو یہ وصیت معتبر ہے، اور یہ وصیت بھی مرنے والے کے تہائی مال میں 1/3 میں جاری ہوگی۔ آدمی سارے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا، ہاں اپنی زندگی میں جس کو جو دینا چاہے اس کا اعتبار ہے۔ مرنے کے بعد یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال فلانی جگہ لگا دو، اس وصیت کا بھی اعتبار نہیں۔ اسی طرح اس میں سے صرف 1/3 جاری ہوگی، اور اسی طرح اگر اولاد کے حق میں، وارث کے حق میں وصیت کی گئی ہے تو وصیت وارثوں کے حق میں بیکار ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، تقسیم وراثت کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔
یہ چونکہ یہاں ذکر آیا اس لیے اس کی وضاحت کر دی گئی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کے مال میں بیوی کا کتنا حق ہے یا بیوی کے مال میں شوہر کا کتنا حق ہے، ہر ایک کی دو دو صورتیں ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کی وضاحت ہوئی، اور بار بار اس چیز کو دہرایا اللہ تعالیٰ نے کہ قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرو، وصیت ہے تو تہائی مال میں وصیت کو جاری کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور لوگوں تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ نصف تمہارا ہے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اگر زندہ ہو اولاد تو اس کو اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان بیویوں کی یعنی مرنے والی انتقال ہو جانے والی عورتوں کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرضے کی ادائیگی کے بعد جو ان کے اوپر تھا، تمہیں ان کے یعنی تمہاری بیویوں کے مال کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا جب کہ اولاد ہے یا اولاد زندہ ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حصہ جو اس کی بیوی کے مال میں ہے وہ بیان فرمایا۔ اب عورت کا بیوی کا کتنا حصہ ہے شوہر کے مال میں اس کو بیان فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ، یہاں سے اللہ تعالیٰ بیویوں کو کتنا ملے گا اس کی دو صورتیں اللہ فرماتے ہیں تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، نہ اس بیوی سے نہ اگر تم نے شادی کی ہے کسی اور عورت سے۔ پس اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو یعنی تمہاری بیویوں کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔